السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا فرسٹ ایئر کی ترجمۃ القرآن کا چوتھا لیکچر ہے۔ اسٹوڈنٹ آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے امپورٹنٹ شارٹ کوسچن آنسر، الفاظ معانی اور امپورٹنٹ آیات کے تراجم۔ اسٹوڈنٹ ہم جتنے بھی کوسچن آنسر پڑھیں گے ان کی پکچر آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جائے گی۔ اب شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کہتا سورۃ البقرہ میں مال کے خرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی گئی ہے؟ جواب پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ میں مال کے خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے والدین پر خرچ کیا جائے گا، اس کے بعد رشتہ داروں پر اور اس کے بعد باقی ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے گا۔ سورۃ بقرہ میں مال کے خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی گئی ہے، سب سے پہلے والدین پر خرچ کیا جائے گا، پھر رشتہ داروں پر اور اس کے بعد باقی ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے والدین پر، پھر رشتہ داروں پر، پھر اس کے بعد جو ہے باقی ضرورت مند جو ہے ان پر خرچ کیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے، آیت کا ترجمہ ہے فانصرنا علی القوم الکافرین۔ فانصرنا ہماری مدد فرما، جب بھی نون آئے گا تو ہم کے معنی میں ترجمہ ہوگا، نصرت مدد کو کہتے ہیں۔ فانصرنا ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، علی یہاں علی جو ہے مقابلے کے معنی میں ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین ہماری مدد فرما قوم کافرین کے مقابلے میں۔ فانصرنا ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین جو قوم کافرین ہے ان کے مقابلے میں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین پس تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، پس تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اگلا سوال ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ ربنا اے ہمارے رب، آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا، ما خلقتا، خلق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، ما خلقتا کہا تو نے نہیں پیدا کیا، ما انکار کے لیے ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا تو نے نہیں پیدا کیا، ھذا یہ، باطلا باطل، ٹھیک ہے۔ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو، اس دنیا کو باطل نہیں پیدا کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس دنیا کو باطل پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، کسی طرح بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا۔ اگلا سوال ہے جی، سورۃ انفال میں اہل مکہ کے کردار کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں، سورۃ انفال میں اہل مکہ کے کردار کو آل فرعون کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ سورۃ انفال میں جو ہے اہل مکہ کے کردار کو آل فرعون کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور آل فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا ہے، آل فرعون کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ دوبارہ سوال پڑھتے ہیں، کہتا ہے جو سورۃ انفال ہے اس میں اہل مکہ کے کردار کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں، سورۃ انفال میں اہل مکہ کے کردار کو آل فرعون کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اہل مکہ کے کردار کو آل فرعون کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور آل فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا ہے، آل فرعون کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اہل مکہ کو جو ہے آل فرعون کے ساتھ تشبیہ بھی دی گئی ہے اور آل فرعون کے انجام سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، سورۃ توبہ کے شروع میں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں موجود نہیں ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں، سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس کی اصل وجہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صورتیں لکھوائی تو ان کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التوبہ لکھوائی تو اس کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھائی۔ ٹھیک ہے جی، دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھائی نہیں جس طرح کے باقی صورتوں کے شروع میں لکھائی ہے، اور دوسری وجہ جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ توبہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین سے برات کا اعلان کیا ہے، مشرکین سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اور اس صورت میں
امان کا اٹھایا جانا، امان کہتے ہیں امن دے دینا، مطلب جنگ بندی کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے امان کو اٹھا لیا ہے، یعنی امن کو ختم کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ کفار کو مارو اور ان کو جو ہے حرمین سے نکال دو، جو خانہ کعبہ ہے یا مدینہ ہے، ان دونوں حرمین شریفین سے ان کو نکال دو۔ دو وجوہات ہیں، ایک تو اس صورت کے جو شروع میں برات کا اعلان ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ اس میں صورت میں امان کا اٹھایا جانا اور جو ہے ان کے ساتھ جو کفار ہے ان کو حرمین شریفین سے نکالے جانے کا حکم ہے۔ تو یہ حکم کی وجہ سے، کیونکہ جو بسم اللہ ہے اس میں تو رحم کا ذکر ہے، امان کا ذکر ہے، رحم دینے کا، امن دینے کا ذکر ہے، تو لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے شروع میں ہی کفار کے ساتھ کسی طرح کا رحم نہ کرنے کا، ان سے امان اٹھا لینے کا اور ان کو حرمین شریفین سے نکالے جانے کا اور ان سے برات کا، ان سے لا تعلقی کا ذکر کیا ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ ذکر نہیں کی گئی، ٹھیک ہے جی۔ دو وجوہات بیان کی گئی، پہلی وجہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت لکھوائی تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ تو دوسری وجہ کیا ہے، یہ جو صورت ہے اس کے شروع میں برات کا ذکر ہے، مشرکین کے ساتھ برات، مشرکین کے ساتھ لا تعلقی کا ذکر ہے، اور اس صورت میں امان کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے اور مشرکین کو حرمین شریفین سے نکالے جانے کا ذکر ہے، مشرکین کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ جو بسم اللہ ہے اس میں رحم کا ذکر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے لیکن صورت کے شروع میں ہی جو ہے مشرکین کے ساتھ برات کا ذکر ہے، مشرکین کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ کو نہیں لکھا گیا، نہیں لکھوایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ پہلی وجہ تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ اس صورت کے شروع میں ہی اللہ نے مشرکین سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ پھر صورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو جو ہے حرمین شریفین سے نکالے جانے کا حکم دے دیا اور کفار کے ساتھ جو ہے جنگ کا حکم دے دیا، ان کے ساتھ امن جو ہے، امان جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ وجہ تھی کہ اس صورت کے شروع میں جو ہے بسم اللہ نہیں لکھائی گئی، کیونکہ جو بسم اللہ ہے اس کا ترجمہ یہی ہے کہ رحم کا جو ہے ذکر ہے، اللہ کا جو ہے اس کا رحمان ہونا، رحیم ہونے کا ذکر ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے جنگ کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھائی گئی۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، فوز کہتے ہیں کامیابی کو، عظیم کہتے ہیں بڑی کو۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتا ہے غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب پڑھتے ہیں، غزوہ احد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان کو کبھی بھی نظر انداز اور بھولنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، ہمیں امیر کی اطاعت اور نظم و ضبط کو قائم کرنے کا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فراموش نہیں کرنا۔ دوسرا، نظم و ضبط کو قائم رکھنا ہے، امیر کی اطاعت کو کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو بھاری نقصان ہوگا، ہمیں یہ چیزیں کرنا لازمی ہے، اگر یہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فراموش نہیں کرنا، اور دوسرا کیا کرنا ہے جی؟ نظم و ضبط کو قائم کرنا ہے اور امیر کی اطاعت کرنا ہے۔ سوال یہ تھا غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غزوہ احد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فراموش نہیں کرنا، امیر کی اطاعت کو کرنا ہے اور نظم و ضبط کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے الفاظ کے معانی ہیں وہ پڑھنے ہیں جی۔ سب سے پہلا ہے، کہتا ہے ریبن، ریب کہتے ہیں شک کو، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے سواءن، سوا کہتے ہیں برابر کو، ٹھیک ہے جی۔ ریب شک کو، سوا کہتے ہیں برابر کو، نوم کہتے ہیں نیند کو، تذلو تو ذلیل کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تذلو کس کو کہتے ہیں؟ ذلیل کرنے کو، ٹھیک ہے جی۔ تذلو تو ذلیل کرتا ہے، میں نے بتایا تھا جب بھی تا آئے گا تو آپ کے معنی میں، تم کے معنی میں ترجمہ ہوگا۔ تذلو تو ذلیل کرتا ہے، تخرجو تو نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ قلوبہم ان کے دل، قلوبہم ان کے دل، فئاتن کوئی لشکر، کوئی جماعت، ثقالن ثقالن بوجھل، ثقالن بوجھل۔ آگے ہے جی یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. تخرجو تو نکالتا ہے، تخرجو تو نکالتا ہے. رزقناہم ہم نے انہیں رزق عطا کیا، رزقناہم ہم نے ان کو عطا کیا یا ہم نے ان کو رزق عطا کیا، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. رزقناہم ہم نے ان کو عطا کیا یا ہم نے ان کو رزق عطا کیا. آگے ہے لا تخزینا، تخزینا کا مطلب ہوتا ہے رسوا کرنا. لا تخزینا تو ہمیں رسوا نہ کرنا، نون الف نہ آ گیا تو ہمیں کا ترجمہ ہوگا لا تخزینا تو ہمیں رسوا نہ کر. القیوم سب کو قائم رکھنے والا، جو ہے سب کو تھامنے والا. القیوم سب کو قائم رکھنے والا، تھامنے والا. یسألونکا، یسألونکا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونکا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. تؤتی، تؤتی تو دیتا ہے، تو عطا کرتا ہے. تؤتی تو عطا کرتا ہے. یستبدلو وہ بدل کر لے آئے گا. یستبدلو، یستبدلو وہ بدل کر لے آئے گا. آگے ریب شک. القیوم سب کو قائم رکھنے والا. ٹھیک ہے جی. آگے لا نفرقو ہم تفریق نہیں کرتے. تفرقو تفریق کرنا، نفرقو تفریق، لا نفرقو ہم تفریق نہیں کرتے. لا نفرقو ہم تفریق نہیں کرتے. الابرار نیک لوگ، الابرار نیک لوگ. قعودن قعدہ کرنا، بیٹھنا. ٹھیک ہے جی. قعودن بیٹھے بیٹھے، قعودن بیٹھے بیٹھے. یصدون، یصدون وہ روکتے ہیں، یصدون وہ روکتے ہیں، یصدون وہ روکتے ہیں. لا تنازعوا آپس میں جھگڑا نہ کرو. لا تنازعوا آپس میں جھگڑا نہ کرو. مساکن مکان، مساکن مکان. آگے کیا ہے؟ یتخبطہ، تتخبطہ اس کو پاگل کر دیا. یتخبطہ یا تتخبطہ دونوں جگہ طریقے سے یہ لفظ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب کیا ہوگا؟ اسے پاگل کر دیا. ٹھیک ہے. اگر یا کے ساتھ ہے تو پھر ترجمہ ہوگا کہ اسے پاگل کر دیا. اگر تا کے ساتھ ہے تو آپ کو یہ تمہیں پاگل کر دیا. ٹھیک ہے. یتخبطہ اسے پاگل کر دیا، یتخبطہ اسے پاگل کر دیا. آگے کیا ہے؟ ولا یعودہ، ولا یعودہ اس کو نہیں تھکاتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ آیت الکرسی سے یہ لفظ لیا گیا ہے. ولا یعودہ، ولا یعودہ اس کو نہیں تھکاتی. ملائکۃ اس کے فرشتے، ملائکۃ اس کے فرشتے. تو ذلو تو ذلیل کرتا ہے، تو ذلو تو ذلیل کرتا ہے. ابرار الابرار نیک لوگ. فتفشلو، فتفشلو وگرنہ تم ہمت ہار جاؤ گے. کیا کہا؟ ورنہ فتفشلو وگرنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، ہمت ہار جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے. فتفشلو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کمزور ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے، ہمت ہار جاؤ گے. فا مطلب آتا ہے ورنہ کے معنی میں. ٹھیک ہے جی. ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہمت ہار جاؤ گے. فتفشلو تم ہمت ہار جاؤ گے. آگے کیا ہے؟ العقاب عذاب کو کہتے ہیں، العقاب عذاب کو کہتے ہیں. عقاب، عقاب. ٹھیک ہے جی. عذاب. ثانی اثنینی، ثانی اثنینی دو میں سے دوسرا. ثانی دوسرے کو، اثنینی دوسرا. ٹھیک ہے جی. ثانی اثنینی دو میں سے دوسرا. ثانی اثنینی دو میں سے دوسرا. آگے جی آیات کے تراجم ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعلم وہ جانتا ہے. عالم یعلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جاننا، علم سے ہے. یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وہ جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وما کا مطلب ہوتا ہے جو، خلفہم خلف پیچھے کو کہتے ہیں. یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے. اید ید جو ہے نا یہ ہاتھوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد سامنے ہے کیونکہ ہاتھ بھی سامنے ہوتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. کیا فرمایا؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. اگلی آیت ہے ولا یحیطون بشیء. ولا یحیطون وہ احاطہ نہیں کر سکیں گے، بشیء کسی بھی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں سے. وہ احاطہ نہیں کر سکیں گے اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا، الا بما شاء مگر جتنا وہ خود چاہے، مگر جتنا وہ خود چاہے. لا یحیطون وہ احاطہ نہیں کر سکیں گے، بشیء کسی بھی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں سے، الا بما شاء مگر وہ جتنا خود چاہے. کیا فرمایا؟ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء.
وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکیں گے مگر جتنا وہ خود چاہے. مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ خود کسی کو علم دے دے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ علم نہ دے پھر اللہ کا جو علم ہے اس کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ جتنا علم دے دیتا ہے انسانوں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے. اللہ کے علم کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، لوگوں کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اس نے خود دے دیا. دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے وہ کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. لا یحیطون بشیء من علمہ، وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. الا بما شاء، مگر جتنا وہ خود دے دے. الا بما شاء، مگر جتنا وہ خود چاہے. کیا فرمایا؟ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے وہ کچھ بھی کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے. مگر جتنا وہ خود چاہے. کیا فرمایا؟ اس کے علم میں سے وہ کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے. وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے. اگلی آیت ہے، تولج اللیل فی النہار، تولج وہ داخل کرتا ہے، لیلا رات کو، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، نہار دن میں. تولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. تولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وَتُولِجُ، اور داخل کرتا ہے نہارا دن کو، فی اللیلی رات میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں، تولج اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَتُولِجُ، اور داخل کرتا ہے نہارا دن کو رات میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں، تولج اللیل، لیل کس کو کہتے ہیں؟ رات کو. وہ داخل کرتا ہے رات کو، نہارا دن میں، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ تولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، دوبارہ پڑھتے ہیں، تولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وہ تولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. مثال سے سمجھیے، جس میں ابھی سردیاں ہیں نا جی، ابھی سردیوں میں کیا ہوا؟ رات بڑی ہو گئی اور دن چھوٹا ہو گیا. اب جو دن ہے وہ کس میں داخل ہو گیا؟ رات میں داخل ہو گیا، رات کا حصہ بن گیا. اب رات بڑی ہوگی. اسی طرح ابھی گرمیوں میں کیا کرتا ہے؟ وہ جو رات ہے اس کو دن میں داخل کر دیتا ہے، ابھی دن بڑا ہو جاتا ہے. جب جو رات ہے وہ دن کا حصہ بن جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دن بڑا ہو جائے گا. تو یہی بات کر رہے ہیں کہ تولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، کیا کرتا ہے؟ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اگلی آیت ہے، تخرج الحی من المیت، تخرج، وہ نکالتا ہے، حی زندے کو، من المیت مردہ میں سے. تخرج الحی من المیت، تخرج، وہ نکالتا ہے، حی زندہ کو، من المیت مردہ میں سے. تخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ تخرج المیت، تخرج المیت، اور وہ مردہ کو نکالتا ہے، من الحی زندہ میں سے، مردہ کو نکال لیتا ہے زندہ میں سے. اور کیا کرتا ہے؟ دوبارہ پڑھتے ہیں، تخرج الحی من المیت، تخرج الحی، زندہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے. اور کیا کرتا ہے؟ اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ میں سے. جس طرح کہ ابھی مثال سے سمجھاتے ہیں، تخرج الحی، وہ زندہ کو نکالتا ہے کس میں سے؟ مردہ میں سے. تخرج الحی نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ میں سے. ابھی دیکھیں انڈا، یہ کیا ہے؟ مردہ ہے، اس کے اندر کہیں بھی کوئی جان کی کوئی بھی جو ہے کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں ہے، کہیں بھی کوئی بھی جان موجود نہیں ہے، لیکن اس مردہ چیز میں سے ایک زندہ جو ہے چوزا نکال دیتا ہے. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تخرج الحی، وہ زندہ کو نکالتا ہے کس میں سے؟ مردہ میں سے. اور پھر کیا فرمایا؟ تخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ میں سے. جو انڈا ہے وہ زندہ مرغی میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگے پھر یہ مردہ ہوتا ہے، اس میں سے زندہ نکال دیتا ہے. عقل سے یہ بہت بالا تر، عقل سے دور کی چیزیں ہیں کہ کس طرح ایک بے جان چیز جس میں کہیں بھی کوئی جو جان کا ہے عنصر نہیں پایا جاتا، بالکل بھی کہیں کوئی جان نہیں ہے، لیکن اس میں سے جو انڈا ہے جس کو لوگ کھاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، کہیں کوئی جان کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، کہیں کوئی حرکت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسی میں سے ایک زندہ چیز پیدا ہوتی ہے اور موومنٹ شروع کرتی ہے، حرکت کرتی ہے، پھر وہ جوان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہی خدا فرما رہے ہیں کہ تخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، وتخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ میں سے. ٹھیک ہے جی، پہلا کیا فرمایا کہ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، زندہ کو نکالتا ہے
زندہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے، ٹھیک ہے جی، مرغی کو نکالتا ہے انڈے میں سے، ٹھیک ہے جی، پھر کیا کرتا ہے تخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ میں سے، مطلب انڈے کو نکالتا ہے مرغی میں سے، ٹھیک ہے جی، کیا فرمایا کہ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، اور پھر کیا نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے، زندہ کو مردہ میں سے، مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے۔ اگلی آیت ہے، کہا کہ الف لام میم، ٹھیک ہے جی، ذالک الکتاب، الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا، یہی کہا جاتا ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ٹھیک ہے، الف لام میم لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریبہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ریب کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے شک، لا ریبہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریبہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ، اس میں، فیہ، اس میں، ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے، کا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدن للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، الذین، متقین وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، اندیکھی چیزوں پر، غیب پر، جس طرح کہ جنت ہے، جہنم ہے جو نظر نہیں آ رہی، ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، کا یؤمنون بالغیب، یہ ایمان رکھتے ہیں غائب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ، اور وہ جو ہم نے ان کو رزق دیا، يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہا الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، جو ایمان رکھتے ہیں، غیب پر نماز کو قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہا الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے جی، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ اللہ کے لیے ہے، یا اللہ کا ہی ہے، ٹھیک ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ٹھیک ہے، وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو، تُبْدُوا ظاہر کرو، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوا، یا تم اس کو چھپا کے رکھو، أَوْ تُخْفُوا، یا تم اس کو چھپا لو، يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا، اللہ اس کی پوچھ پرتیت کرے گا، اللہ اس کا سوال کرے گا، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا، اللہ اس کا حساب کرے گا، فیغفر، اور بخشش کر دے گا، مغفرت کر دے گا، فیغفر، مغفرت کر دے گا، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، ویعذب، اور عذاب دے گا، من یشاء، جس کو چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور جو اللہ تعالیٰ ہے علی کل، ہر چیز پر، کل تمام کو، کل کو کہتے ہیں تمام کو، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدیر قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب کرے گا، اللہ اس کی پوچھ پرتیت کرے گا، فیغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا بخش دے گا، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا کہ اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپا کے رکھو، اللہ اس کا حساب کرے گا، پھر جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا کہ اللہ کے لیے ہے
جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپا لو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا اور اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا چھپا کے رکھو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا ٹھیک ہے اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ ٹھیک ہے جی دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ کا ہی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وَإِن تُبْدُوا ما فی انفسکم اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا اس کو چھپا کے ہی رکھو، یحاسبکم وہ حساب کرے گا بہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا، فیغفر اور مغفرت کر دے گا بخشش کر دے گا، لمن یشاء جس کو چاہے گا، یعذب من یشاء جس کو چاہے گا عذاب دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جس طرح کے حق ہے تقاتی ہی اس سے ڈرنے کا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتی ہی جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن اور تم نہ مرو الا وانتم مسلمون مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، ترا حالانکہ تم مسلمان ہو۔ کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور تم نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرو تم ذرا حالانکہ تم مسلمان ہو، یا اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ نہ تم مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مگر نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا کہ اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا کہ اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کہا کہ اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن اور تم نہ مرو درا حالانکہ تم مسلمان ہو یا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذا لقیتم جب تمہاری ملاقات ہو جب تمہارا مقابلہ ہو، فئاتن کسی جماعت سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذا لقیتم جب تمہارا مقابلہ ہو، فئاتن کسی جماعت سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، واذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرو کثیرا کثرت سے، واذکروا اللہ کثیرا واذکروا اللہ کثیرا اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، لعلکم تفلحون لعلکم تفلحون لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ کامیابی پاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیا فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم فئاتن جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو جائے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئاتن فاثبتوا اے ایمان والو جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئاتن فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اے ایمان والو جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کہا اے ایمان والو جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم
فلاح پاؤ. اے ایمان والو جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو جائے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے بہت زیادہ تاکہ تم فلاح پاؤ. اے ایمان والو جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اگلی آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ اعراض کریں، اگر وہ منہ موڑیں، فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑیں، فَقُلْ کہہ دیجئے. میں نے کہا تھا جب بھی لفظ قل آئے گا تو مطلب ہوگا کہنا، فا کا مطلب ہوتا ہے پس. فقل کہہ دیجئے حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے، حسبی کافی ہے، اللہ مجھے اللہ کافی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑیں، فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑیں، فقل کہہ دیجئے حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. علیہ توکلت اسی پر میں توکل کرتا ہوں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں. علیہ توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا. علیہ توکلت اسی پر میں توکل کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وہو رب العرش العظیم وہو اور وہ رب ہے عرش عظیم کا وہ رب ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. فَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وہ عرش عظیم کا رب ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں اگر وہ منہ موڑے کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑے، فقل حسبی اللہ بس کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. علیہ توکلت اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، علیہ توکلت اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وہو رب العرش العظیم وہ عرش عظیم کا رب ہے. کیا کہا کہ اگر وہ منہ موڑے کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہ رب عرش عظیم ہے، وہ رب عرش عظیم ہے. وہو رب العرش العظیم وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں کہا کہ اگر وہ منہ موڑے آپ کی بات کو توجہ سے نہ سنیں، آپ سے اعراض کریں، کہا کہ اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے اور جو ہے اسی پر میں توکل کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں کہا کہ اگر وہ منہ موڑے تو فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، وہ عرش عظیم کا رب ہے. 4 چیزیں ہیں جی. کہا کہ اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. اگلی آیت ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ البتہ تحقیق نصرکم اللہ تمہاری مدد کی، تمہاری نصرت کی. نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. نصرکم اللہ تمہاری مدد کی اللہ تبارک و تعالی نے ببدر بدر میں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کی بدر میں. ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جب تم کم تھے. ذلیل کا ایک مطلب کم بھی ہوتا ہے، ایک مطلب تو ذلیل ہوتا ہے، لیکن دوسرا مطلب کم ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جب تم کم تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کر سکو، تاکہ تم شکر کرو. کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تم بڑے کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تم بڑے تھوڑے تھے، بڑے کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو. کہا کہ البتہ تحقیق اللہ
اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب تم کمزور تھے، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو، یا تاکہ اس کا تم شکر ادا کرو، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ کیا فرمایا؟ البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب تم بڑے کمزور تھے، اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو، یا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے جی، کہا کہ البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کی بدر میں جب تم بڑے کمزور تھے، اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ جب البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بدر میں مدد کی۔ کیا فرمایا؟ البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تم بڑے کمزور تھے، بڑے تھوڑے تھے، اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے جی، البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تم بڑے تھوڑے تھے، ٹھیک ہے جی، اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اگلی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا وَلَا تَكُونُوا وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو جائیے کالذین، ان لوگوں کی طرح، وَلَا تَكُونُوا کالذین، نہ ہو جائیے ان لوگوں کی طرح، خرجوا جو نکلے، خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے، لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، نہ ہو جائیے ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے، لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، نہ ہو جائیے ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے، بطرن اکڑاتے ہوئے، لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرن، نہ ہو جائیے ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے بطرن اکڑاتے ہوئے، ورعاء الناس، اور ریا کرتے ہوئے، دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کو، ریا الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ویصدون، اور روکتے ہوئے عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، در حال ہے کہ وہ اللہ کے رستے سے روک رہے تھے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ سے رستے سے روک رہے تھے، واللہ بما یعملون محیط، اللہ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے، واللہ بما یعملون محیط، اللہ جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، نہ ہو جائیے ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے، دیار گھر کو کہتے ہیں، لا تکونوا، نہ ہو جائیے، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں میں سے، من دیارہم اپنے گھروں میں سے، بطرن اکڑاتے ہوئے، بطرن اکڑتے ہوئے، ورعاء الناس، واو جب بھی آئے گا اور کا ترجمہ ہوگا، ورعاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ورعاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ویصدون، اور وہ روک رہے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے وہ روک رہے تھے، اللہ کے رستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اللہ جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے یا اس کا احاطہ کرنے والا ہے، واللہ بما یعملون محیط، جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، نہ ہو جائیے ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، ورعاء الناس، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے روک رہے تھے، واللہ بما یعملون محیط، اللہ جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیے جو اپنے گھروں سے نکلے اور اکڑتے ہوئے، کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیے جو اپنے گھروں سے نکلے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے وہ اللہ کے رستے سے روک رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیے جو اپنے گھروں سے نکلے اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اور وہ اللہ کے رستے سے روک رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیے جو اپنے گھروں سے نکلے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، اور وہ اللہ کے رستے سے روک رہے تھے، حالانکہ اللہ جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے، ٹھیک ہے جی، نہ ہو جائیے ان لوگوں کی طرح۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں لا تکونوا کالذین، نہ ہو جائیے ان لوگوں کی طرح، خرجوا جو نکلے، لا تکونوا کالذین، نہ ہو جائیے ان لوگوں کی طرح، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں میں سے، لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، نہ ہو جائیے ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں میں سے نکلے، بطرن اکڑتے ہوئے،
اتراتے ہوئے، لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، نہ ہو جائیے ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے، وریان ناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وریان ناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے رستے سے روک رہے تھے، واللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیے جو اپنے گھروں سے نکلے، نہ ہو جائیے ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو روک رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگلی آیت ہے لقد جاءکم، البتہ تحقیق تمہارے پاس آ چکے ہیں، رسول من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، یعنی تم جیسے ہیں، مطلب کس طرح تم جیسے ہیں؟ ویسے تو نبی جو ہیں ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن مطلب یہ ہے کہ انسان ہونے میں تم جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح تم بھی انسان ہو تو وہ بھی انسان ہے، جس طرح کہ تم کھاتے پیتے ہو وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، جس طرح تمہارا خاندان ہے ان کا بھی خاندان ہے۔ ایسا نہیں ہے، مرتبے میں تو نبی کے برابر ہے ہی کوئی نہیں نا، پھر خاص کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کے بعد سب سے افضل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہا کہ لقد جاءکم رسول، البتہ تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں، مطلب لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس آ چکے ہیں رسول جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز، ان پر جو ہے تکلیف دہ ہوتا ہے، ان کو گراں گزرتا ہے، علیہ، ان پر، ما عنتم، جو چیز تم کو مشقت میں ڈالے، کہا جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی دیتی ہے، ان پر جو ہے گراں گزرتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے کہ کسی پر کوئی مصیبت آئے، کسی پر کوئی مشکل آئے۔ اگر تم پر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دکھ ہوتا ہے، ان پر گراں گزرتی ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ، ان پر گراں گزرتی ہے، ان پر جو ہے پریشان دہ گزرتی ہے، ما عنتم، جو تمہاری مشقت ہے، جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی محبت ہے تمہاری کہ ان کو بھی اس کا دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہا عزیز علیہ، گراں گزرتی ہے ان پر، ما عنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہارے جو ہے فلاح کے لیے وہ حریص ہیں، تمہاری بھلائی کے وہ انتہائی زیادہ خواہش مند ہیں، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے وہ بڑے حریص ہیں، بڑے خواہش مند ہیں۔ آگے کہا وبالمؤمنین رعوف، اور جو مؤمنین ہیں ان پر بڑے رعوف ہیں، بڑی شفقت کرنے والے ہیں، رحیم اور رحم کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، گراں گزرتی ہے ان پر وہ چیز جو تم کو مشقت میں ڈالے، حریص علیکم، اور تمہاری بھلائی کے لیے وہ بڑے خواہش مند ہیں، بڑے حریص ہیں، علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، اور مؤمنین پر بڑے رعوف ہیں، بڑے جو ہے مشفق ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا کہ تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری جو مشقت ہے، تمہاری جو مصیبت ہے ان پر گراں گزرتی ہے، اور تمہاری بھلائی کے بڑے حریص ہیں، بڑے خواہش مند ہیں، اور مومنین پر بڑے مشفق اور رحم کرنے والے ہیں۔ کیا فرمایا کہ تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عزیز علیہ ما عنتم، ان پر گراں گزرتی ہے جو بھی تم پر مصیبت آئے، جو بھی تمہاری مشقت ہے، تمہاری مشقت جو ہے ان پر گراں گزرتی ہے، اور وہ تم پر بڑے حریص ہیں، یعنی کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے بڑے خواہش مند ہیں، اور مومنین پر بڑے مشفق اور بڑے رحیم ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، ان پر گراں گزرتی ہے تمہاری مشقت اور تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں، اور مومنین پر بڑے مشفق ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تمہاری مشقت جو ہے ان پر گراں گزرتی ہے، اور تمہاری بھلائی کے لیے، تمہارے بھلے کے لیے وہ بڑے خواہش مند ہیں، اور مومنین پر بڑے مشفق ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، لقد جاءکم رسول، لقد، البتہ تحقیق، جاءکم، تمہارے پاس آ چکے ہیں، رسول، رسول، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں،
عزیز علیہ گراں گزرتی ہے ان پر، ما عنتم تمہاری مشقت، حریص وہ بڑے خواہش مند ہیں، علیکم تمہاری بھلائی کے لیے، بالمؤمنین رعوف الرحیم اور مؤمنین پر بڑے رعوف ہیں اور بڑے رحیم ہیں، بڑے مشفق ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تمہاری مشقت ان پر گراں گزرتی ہے اور تمہاری بھلائی کے لیے بڑے حریص ہیں، مؤمنین پر بڑے جو ہیں وہ مشفق ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ یقیناً یہ جتنے کوسچن آنسر پڑھائے ہیں آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، سمجھ آگے ہوں گے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ کوسچن آنسر یاد کرنے میں آسانی ہو۔ میرے جو باقی لیکچر ہیں اردو کے، انگلش کے، اسلامیات کے، ٹھیک ہے، مطالعہ کے اور جو ہے ترجمۃ القرآن کے، ان تمام کی پلے لسٹ موجود ہے۔ بعض کا اسٹوڈنٹ کو لیکچر فائنڈ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، آپ میری پلے لسٹ پہ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو تمام لیکچر ایک سیکوینس میں ملیں گے۔ وہاں پر کلاس کا نام بھی مینشن ہے، سبجیکٹ کا نام بھی مینشن ہے، بڑی آسانی سے آپ کو تمام لیکچر مل جائیں گے۔ ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کی بھی رہنمائی کریں۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔